جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ ٹی ٹی پی جو تقریباً اپنے بال بچوں کے سمیت وہاں پہ رہتے ہیں، 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی۔ وادی تیراہ میں نقل مکانی معمول کی بات ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جرگے سے کامیاب مذاکرات کے بعد صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کے پی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا صوبائی حکومت کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں تو علاقے میں ہسپتال، اسکول اور تھانہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ضلع خیبر کے عوام سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ اختیار ولی کا کہنا تھا وادی تیراہ کے معاملے سے وفاقی حکومت یا فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا دوسرا سپیل، سڑکیں بند، بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ شوگران میں 5 فٹ تک برف پڑ چکی، کاغان میں ہوٹل برف کے نیچے دب گئے، رابطہ سڑکیں 5 روز سے بند۔ شارکول بٹل کے مقام سے شاہراہ کراکرم پر برف کے ڈھیر، کونش اور سرند ویلی میں پہاڑوں پر برفانی دوشالے، وادی سوات کے پہاڑوں پر برف کے گالوں کی برسات، شانگلہ میں 3 سے 4 فٹ تک برف باری، مانسہرہ میں شاہراہ ریشم 76 پلین کے مقام پر بند، مری میں برف باری کا سلسلہ جاری، سیاحوں کے داخلے پر پابندی برقرار۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھک گئیں، پشاور، خیبر، جمرود، باڑہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش، مظفر آباد، اسلام آباد، لاہور میں بادل برسے۔ شمالی بلوچستان میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، چمن اور گرد و نواح میں برف کے گالے برسنے لگے۔ کان مہتر زئی، لکپاس اور کوجک ٹاپ سے برف ہٹانے کا کام جاری، شہریوں کو قومی شاہراہوں پر سفر سے گریز کی ہدایت۔ زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہرنائی، یوب، کلات، بارکھان، سبی، لورالائی میں بارش اور برف باری کا امکان۔ زیارت میں پارہ -8 اور کلات میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 اور یوب میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بلوچستان کے سخت موسمی حالات میں فوجی جوان ریلوے ٹریک کی نگرانی پر مامور۔ پاک افغان بارڈر پر شدید برف باری میں فوج اور ایف سی الرٹ، سیکیورٹی فورسز در اندازی یا غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ وابستگی امن اور قومی سلامتی کی ضمانت۔ قوم کا محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سلام۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ بجلی سے محروم، 19,000 پروازیں منسوخ۔ واشنگٹن، ٹیکساس، نیو یارک، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت کئی ریاستوں میں شدید برف باری، سرد ہوائیں۔ 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ جاری۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم۔ برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا، چندرا رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ ملک کے مختلف حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان۔ جنوب مغربی اور جنوب مشرقی انگلینڈ، ویلز، شمالی آئرلینڈ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں متوقع، عمارتوں کو نقصان پہنچنے، درختوں کے گرنے، بجلی کی بندش کا خدشہ۔ دنیا کے اکثر ممالک میں شدید سردی، لیکن آسٹریلیا میں جھلسا دینے والی گرمی۔ آسٹریلیا میں سال کا سب سے گرم ہفتہ ریکارڈ۔ نیو ساؤتھ ویلز میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ گیا۔ کئی مقامات پر بش فائر بھڑک اٹھی، شہریوں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل۔ آسٹریلین محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کا الرٹ جاری کر دیا۔
بھارتی لابی کے زیر اثر ICC کا متعصبانہ رویہ برقرار، T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی صحافیوں کو کوریج سے روک دیا، بھارت اور سری لنکا میں ایکریڈیشن دینے سے انکار، منظور شدہ ایکریڈیشن بھی منسوخ، بنگلہ دیشی صحافی تنظیموں کا شدید احتجاج، وضاحت کا مطالبہ، ایکریڈیشن پروسیس دوبارہ شروع ہونے کا امکان، پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جمعے یا پیر کو کرے گا۔ عالمی بینک کا پاکستان کے ٹیکس نظام میں بہتری اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور، ورلڈ بینک کی جنوبی ایشیا میں ترقی کے موضوع پر رپورٹ جاری، ریونیو بڑھانے کے لیے آلودگی کی حوصلہ شکنی کی بھی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے ممالک میں شامل ہے، ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جدید آبپاشی منصوبے سے 57% پانی کی بچت ہوئی، جدید زرعی منصوبوں سے فصلوں کی پیداوار میں 14 سے 31% اضافہ ہوا، سبسڈی اصلاحات سے غلط تقسیم، مالی نقصان، سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی، ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی کو سماجی تحفظ کے پروگرامز پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کو انکم پر ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل، وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا فیصلہ سنا دیا، کیس قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد، 2015 میں شامل سیکشن 4B برقرار، ہائی کورٹس کے سیکشن 4C سے متعلق فیصلے جزوی طور پر کل عدم قرار، چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپر ٹیکس کیس وفاقی آئینی عدالت منتقل کیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کے بعد یہ کابینہ کا پہلا اجلاس تھا جو حکومت کی جانب سے پری ایمپٹیو میجرز لیے گئے، کمپنسیشنز جو کہ حکومت کی جانب سے اس سانحہ میں جو نقصان ہوا اس کے لیے جو دی گئیں اس کی بھی منظوری سندھ کابینہ نے دی۔ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے آلٹرنیٹ جگہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر فی الفور وہ لوگ کاروبار شروع کر سکیں۔ سندھ کابینہ نے گل پلازا میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے فی کس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، متاثرہ دکانداروں کو 1-1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی بھی منظوری۔ اجلاس میں بتایا گیا دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے دیے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ قرض دکانداروں کو دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ روپے پر واجب الادا سود حکومت سندھ ادا کرے گی۔ متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری، جامعہ کراچی ICC BS فورینزک لیب میں 48 سیمپل موصول، پولیس سرجن کے مطابق 55 لواحقین نے ریفرنس نمونے دیے گئے، DNA کے ذریعے 21 سیمپل میچ کیے گئے، 16 لاشوں کی شناخت ہو گئی، 4 انسانی واقعات کی وجہ سے کئی بار تجزیہ کرنا پڑا، 1 لاش کے DNA میں ریفرنس میچ نہیں ہوا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی لواحقین سے سیمپل دینے کی اپیل، گل پلازا کی عمارت SBCA کے حوالے کر دی گئی، تحقیقاتی ماہرین اور پنجاب فورینزک ٹیموں کا متاثرہ عمارت کا سروے جاری۔ سانحہ گل پلازا اور پیپلز پارٹی پر تنقید MQM کو بھاری پڑ گئی، متحدہ رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور علی خورشیدی شامل، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید۔ رہنما MQM فاروق ستار کہتے ہیں سانحہ گل پلازا پر وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہونا چاہیے، اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اگر حکومت شہر کی سیکیورٹی سے دستبردار ہو رہی ہے تو پھر کراچی کے عوام وفاق سے مدد کیوں نہ مانگیں؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی اور MQM میں لفظی جھڑپ نورا کشتی قرار دے دی۔ جو کمیٹی بنائی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو نا اپنی رپورٹ بنا رہی ہے اور تیار کر رہی ہے، اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ اتنا بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے اور اس میں پہلے دن سے لے کر ہم لوگ لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ چیف منسٹر صاحب اس سارے معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور جلد رپورٹ اس معاملے پر آئے گی۔
اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی بھی سطح پر ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سنو نیوز سے بات چیت میں اراکین سندھ اسمبلی نے کہا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ معاملے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، شفاف تحقیقات میں جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ بانی سے ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، منگل کا روز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا آج ہم نے ایم این ایز کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے درخواست جمع کرائی، ایک خط ایم این ایز کے دستخط کر کے چیف جسٹس کے پاس جمع کرا رہے ہیں، قانون کے مطابق ہماری ملاقات کرائی جائے۔ گزشتہ ہفتے 15ویں مرتبہ چیف جسٹس سے ملنے گئے مگر ملاقات نہیں ہو سکی۔ 9 مئی سمیت 6 مقدمات میں سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت میں 6 فروری تک توسیع، آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کے خلاف مدعی مکر گئے، پہچاننے سے انکار، ملزم کی عبوری ضمانت میں 12 فروری تک توسیع۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے سماعت کی، عدالت نے مدعیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے، آپ ایک ظالم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا شور مچاتا ہے، ادارے کام نہیں کرتے، آپ نے خود درخواست دی، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملزم نہیں، آپ لوگ عدالت میں سچ نہیں بول رہے، یہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آگے آنا پڑے گا۔ تمام مدعیوں کو کل 12 بجے اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کئی موجودہ اور سابق کھلاڑی 2.25 ارب روپے سے زائد کے مالی فراڈ کا شکار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 8 موجودہ کرکٹرز تقریباً 88 کروڑ روپے اور ایک سابق کرکٹر لگ بھگ 90 کروڑ روپے سے محروم ہو گئے۔ کرکٹرز نے ماہانہ 8 سے 9% منافع کے وعدے پر امریکہ میں مقیم ایک کاروباری شخصیت کے پاس سرمایہ کاری کی۔ ابتدا میں منافع ملتا رہا لیکن 2 ماہ پہلے انہیں منافع ملنا بند ہو گیا، پھر انہیں اپنی اصل رقم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ فراڈ کا شکار ہونے والے کرکٹرز میں سابق کپتان انضمام الحق، بابر اعظم، شاہین شاہ فریدی، محمد رضوان اور سلمان علی آغا کے نام سامنے آ رہے ہیں، جبکہ مزید کرکٹرز کے بھی متاثر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کا نیا ڈیجیٹل دور، ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منسٹرز کی اے آئی ٹریننگ، وزیر اعلیٰ مریم نواز خود لیڈ کریں گی۔ پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ، پنجاب کابینہ کے اراکین کے لیے جیمنائی کے مفید استعمال پر بریفنگ، گورننس اور پالیسی فریم ورک کی تشکیل کے اے آئی کے استعمال سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے اسکولوں میں اے آئی کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔